انہوں نے کوئی پراپرٹی کسی کے نام نہیں کی تھی، لیکن مجھ سے چھین لیا گیا میرا حق۔ جب مرتے ہوئے بیمار باپ سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہم طیبہ کا حق نہیں ماریں گے، وہ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، ڈیڈی آپ فکر نہ کریں۔ آپ کے والد صاحب کی طرف سے بھی آپ کو کچھ نہیں ملا اور آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے بھی آپ کو کچھ نہیں ملا؟ جیسے کہ میرے بچے باپ زندہ ہے، لیکن میری بیٹی ایسے گئی ہے جیسے یتیم جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی اپنی منظر یونس C9 ڈیجیٹل سے۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں پاکستان کے ایک بہت مشہور سنگر عنایت حسین بھٹی، جو سنگر بھی تھے اور ایکٹر بھی تھے۔ آج ان کی جو بیٹی ہے ایک انتہائی مفلسی کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہی ہے، اور اس کی جو ہے اعلیٰ حکام سے یہی اپیل ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ آئے ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، عنایت حسین بھٹی صاحب کی جو بیٹی ہیں وہ انتہائی مفلسی میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ آئے مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کیا نام ہے آپ کا؟ طیبہ۔ طیبہ، کب سے یہ آپ پر یہ جو ٹائم آیا ہے، کب سے سٹارٹ ہو گیا یہ سب کچھ؟ آفٹر مائی فادرز ڈیتھ، تقریباً 21-22 سال ہو گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا فیملی والوں نے سپورٹ نہیں کیا؟ جبکہ آپ کے فادر کا تو ایک نام تھا، پوری دنیا انہیں جانتی تھی، پاکستان میں، ہندوستان میں انہیں جانتے تھے لوگ۔ ایز اے اسکالر، ایز اے سنگر، ایز اے پروڈیوسر، ایز اے فلم ایکٹر، ان کا بہت ایک نام تھا۔ ٹیبل ٹاک کے بڑے زبردست وہ تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی پراپرٹی کسی کے نام نہیں کی تھی، لیکن مجھ سے چھین لیا گیا میرا حق۔ کس نے چھینا آپ کا حق؟ میرے اسٹیپنز نے، میرے سوتیلے بہن بھائیوں نے۔ جب مرتے ہوئے بیمار باپ سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہم طیبہ کا حق نہیں ماریں گے، وہ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، ڈیڈی آپ فکر نہ کریں، اور اس کے بعد پھر اس وعدے کو بھلا دیا جاتا ہے، تو اس میں تو میرا خیال میں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی وراثت نہیں کی تھی، کچھ بھی نہیں، کسی کے لیے بھی کچھ نہیں کیا تھا؟ آپ کی والدہ کے لیے یا کچھ بھی؟ کسی کے لیے۔ میری والدہ ایک بہت ہی شوہر پرست، بڑی نیک، بڑی معصوم، سیدھی سادی سی بھولی بھالی سی خاتون تھی، بڑی اچھی خاتون تھی۔ ان کا یہ وراثت نہیں، اور یہ پراپرٹی کے جھگڑوں میں نا پڑنے کا بالکل بھی ان کا کوئی ایسا نہیں تھا۔ ایسی بات کو زیوم کرتی نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ طیبہ جو ہے نا، اس کے بہن بھائی بس اس کو شیلٹر دیتے رہے، اس کا گھر چلاتے رہے، تو اتنا ہی کافی ہے۔ ان کو قطعاً یہ نہیں تھا کہ جو ہے وہ میرے جو سٹیلے بچے ہیں، وہ کبھی یہ سمجھتی نہیں تھی۔ وہ اپنے شوہر کی اتنی زیادہ اطاعت گزار تھی کہ وہ کبھی یہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتی تھی۔ تو آپ کے جو بہن بھائی ہیں، انہوں نے کبھی کوئی کوآپریٹ نہیں کیا آپ کے ساتھ؟ قطعاً نہیں کیا۔ وہ آپ میرے گھر کی حالت سے دیکھ رہی ہیں۔ تو آپ میرڈ ہیں؟ ہاں جی، میرے 2 بچے ہیں۔ تو آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ میرے ہسبینڈ نہیں ہیں۔ آفٹر میری فادرز ڈیتھ انہوں نے بھی پر نکال لیے، نہ ڈر ہو گئے، میں بالکل اکیلی ہو گئی۔ اگر یہ بہن بھائی میری بیک ہوتے تو ڈیفینیٹلی ان کی بھی اتنی ضرورت نہ ہوتی۔ انہوں نے مجھے ڈیورس بھی کیا، اور سب سے بڑا ظلم انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بچوں کا کوئی نان نفقے بھی حصہ ہی نہیں دیا، کوئی حق ہی نہیں دیا آج تک۔ مطلب کہ آپ کے والد صاحب کی طرف سے بھی آپ کو کچھ نہیں ملا، اور آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے بھی آپ کو کچھ نہیں ملا، اور وہ دندناتے پھرتے ہیں جو ان کے بچوں کے والد ہیں، وہ کہتے ہیں جاؤ عدالت میں، میرا کیا کرنا۔ تو آپ کا ابھی تک انڈسٹری میں کسی نے ابھی تک، آپ کے والد کا ایک نام تھا، تو ابھی تک کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا آپ سے؟ بیٹیوں کے نام انڈسٹری میں نہیں ہے، یہ پرسنل اور آپ کو پتہ ہے گھریلو جو معاملات۔ نہیں دیکھیں، میری بات سنیں، اتنا ٹائم انہوں نے دیا ہے انڈسٹری کو، اور فلمیں بھی کی ہیں اور ایکٹنگ بھی کی ہے، سنگر بھی ہیں، تو کسی نے کچھ بھی نہیں آپ کے لیے کوئی ہیلپ نہیں کی؟ نہیں، میرے انٹرویوز بھی ہیں، کسی نے کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ کس طرح کی ہیلپ چاہیے جس سے آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے آسانی ہو سکے؟ چاہے میرے بیٹے کو کاروبار کے لیے اتنے پیسے دے دیے جائیں کہ وہ، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، کیونکہ چاہے آپ کے پاس کھربوں روپیہ ہو، چاہے اربوں ہو، چاہے ہزاروں ہو، جانا تو خالی ہاتھ ہی ہے، مجھے کسی ٹائپ کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے بچوں کے حق کے لیے کبھی کوئی کیس نہیں کیا، کبھی آگے نہیں گئی؟ افورڈنگ ہی نہیں ہو سکی، کیونکہ جب بھی میں کہیں گئی ہوں تو مجھ سے پیسے مانگے گئے ہیں، اور یہ جو میرے اسٹیپنز ہیں یہ پاورفل ہیں، ویلتھ کے لحاظ سے یہ بہت ویلتھی ہیں، اور بہت سارے بھی ہیں۔ آپ نے اپنا حق بھی چھوڑ دیا اور بچوں کا حق بھی نہیں ملا؟ میں نے انٹرویوز کے ذریعے اپنے مسائل کو ہائی لائٹ کروایا تھا، گورنمنٹ سے بھی اپیل کی تھی۔ ابھی تو یہ مریم نواز ہیں، ان سے بھی میں اپیل کرتی ہوں کہ یہ طیبہ کا ہی نہیں، بہت ساری عورتوں کا مسئلہ ہے، تو پلیز کوئی ایسا سسٹم بنائے جس میں عورت آرام سے جائے اور اب اس کی انکوائری ہو،
और फिर उसको उसका राइट मिले। मतलब आप चाहती हैं कि कोई ऐसी वेलफेयर हो या ऐसी कुछ इस welfare तरह होनी का चाहिए, ऐसी एक association टीम होनी बनाई चाहिए, जाए जिससे कि औरतों का हक उनको उनको मिल मिले। जाए। चाहे ठीक हो वो गया। बाप का ना नफका हो, जैसे कि मेरे बच्चे बाप जिंदा है लेकिन मेरी बेटी ऐसे गई है जैसे यतीम जाते हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं किया अपनी बच्ची के लिए, अपनी वो औलाद के तो लिए? और ज्यादा शेर हो गए। वो कहते हैं जाओ अदालत में जो करना कर लो, मैंने दूसरी शादी कर ली है, मेरी बीवी इजाजत नहीं दे रही बच्चों का हक देने के लिए। हाँ जी। ठीक हो गया। तो अब आप क्या अपील करना चाहती हैं, क्या चाहती हैं आप? मुझे मैं- बताइए, हुकूमत पाकिस्तान से, जो मौजूदा हुकूमत है। हुकूमत पाकिस्तान से स्पेशली जो मरीम नवाज हैं, खुद भी एक माँ भी हैं, बेटी भी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई ऐसा लॉ में चाहे अमेंडमेंट करें या कोई ऐसी फाउंडेशन या कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए देयर शुड बी, जहाँ लोगों को, औरतों को, यहाँ बहुत सी तयबाएं रुल रही हैं, बहुत से बच्चे बाप के नान नफके के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए कि उनको जो है उनका हक मिले। वो जब भी जाए तो फौरन उनकी बात को सुना जाए, उनको ये ना कहा जाए कि भी इतने पैसे लग जाएंगे, ये इतने लग जाएंगे, ये इतने। दूसरी बात ये है कि मेरे जहन में जो बड़े ही सुटेबल से दो नाम आते हैं, अब मुझे लगता है कि शायद वो कभी के मोहम्मद बिन कासिम बन जाए। उनमें एक तो मोहसिन नकवी हैं जो कि ऑलवेज काम ही करते रहते हैं, किसी ना किसी इशू पर बैठे हुए कभी देखा ही नहीं उनको। और दूसरी एक नई शख्सियत जो कि पाकिस्तान में उभरी, जिस पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया, वो है अरशद नदीम। अपनी माँ की दुआ से उनका थ्रोट 10 के पास चला गया। उनकी माँ मुसल्ले पे बैठी थी और उन्हीं की दुआ से जो है वो आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ बन गई। थोड़ा सा वो समाजी मसाइल की तरफ भी आए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो स्पोर्ट्स को छोड़ दें, लेकिन थोड़ा सा आए, क्योंकि माशाल्लाह वो बड़ी पावरफुल इस वक्त एक हस्ती हैं और ऐसी औरतों के लिए काम करें जो बेचारी ऐसे रोल रही हैं मेरी तरह। इनका कहना है कि मरियम नवाज साहिबा कोई एक ऐसी टीम बना दी जो बहुत सी इस तरह की औरतें हैं जिनको आज तक इंसाफ नहीं मिला, कुछ इस तरह की टीम जो है उसको तश्कील दिया जाए कि औरतों को जो है सेफ्टी मिले और जो बच्चे हैं उन्हें उनका हक मिले। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेजबान मुनज़्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।